کچھ عرصہ پہلے نثار اور اس کا بھائی کریم بخش کے خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا تھا اور اس وجہ سے ان کا میل جول ختم ہو گیا تھا۔ مگر اب نثار بیمار ہو گیا تھا اور بستر پر پڑا تھا تو اس کے دل میں اپنے بھائی کی محبت جوش مار رہی تھی اور اپنی زندگی کی ان آخری سانسوں میں وہ صلح کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے ایک دوست کو کریم کے گھر صلح کا پیغام دے کر بھیجا۔ کریم بخش اپنے خاندان کو لے کر نثار کے گھر پہنچ گیا اور یوں ایک بار پھر یہ خاندان مل گیا۔ کریم کے 4 بیٹے تھے، 3 شادی شدہ تھے اور علی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کریم نے علی کے لیے نثار کی بیٹی اسما کو پسند کیا اور جب اس نے اپنی یہ خواہش اپنے گھر میں بتائی تو سب ہی اس شادی پر خوش تھے اور جب علی سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اور اسما ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور اب انہیں اپنی محبت بلا کسی رکاوٹ کے مل رہی تھی۔ اگلے دن کریم نے جب نثار سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور اس طرح ان دونوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ نثار کی بیماری کے بعد اس کا کاروبار اس کے سالے اصغر نے سنبھال لیا تھا۔ اصغر کو جب دونوں بھائیوں کی صلح کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نثار کے کاروبار میں ہیرا پھیری کرتا تھا اور اب اس کو یہ فکر ہو گئی تھی کہ اب کاروبار کریم بھی دیکھے گا تو کہیں اس کا بھید نہ کھل جائے۔ ایک دن اصغر اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا تھا کہ اس کی نظر دکان کے سامنے والے گھر پر پڑی۔ وہاں اسے علی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ وہ گھر ایک مشہور طوائف تارا بائی کا تھا۔ اصغر نے اپنے دوست سے جب اس گھر کے بارے میں پوچھا تو اسے پتا چلا کہ تارا بائی نے تو وہ گھر بیچ دیا ہے اور علی کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ تو اکثر یہاں آتا رہتا ہے۔ اصغر کے شاطر دماغ نے فوراً ایک منصوبہ بنا لیا اور اس نے اپنے اس گندے منصوبے میں اپنے اس دوست کو بھی شامل کر لیا۔ گھر جا کر جب اصغر نے اپنی بہن بہنوئی کو علی کے بارے میں بتایا تو وہ سب بہت حیران ہوئے۔ کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ علی کا کسی ناچنے والی کوٹھی پر آنا جانا ہے۔ مگر اصغر نے نثار سے کہا کہ وہ کل اپنے بیٹے حمزہ کو میرے ساتھ بھیج دیں، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ حمزہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی اپنے چند دوستوں کے ساتھ تارا بائی کے گھر آیا ہے اور وہ نشے میں ہے۔ حقیقت جان کر سب کو بہت دکھ ہوا۔ نثار بستر پر پڑا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کریم کو گھر بلا کر ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا، مگر اصغر نے بڑی صفائی سے اسے یہ سب کرنے سے روکا اور کہا کہ آپ اپنے گھر بلا کر یہ بات کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا، میں خود جا کر بات کرتا ہوں۔ اور پھر نثار نے اصغر پر ہی ساری بات چھوڑ دی۔ اصغر نے کریم کے گھر جا کر کریم سے کہا کہ اسما کالج میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور وہ اس سے شادی کے لیے راضی نہیں۔ نثار بھائی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آپ سے بات کرنے کی، اس لیے انہوں نے آپ سے بات کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ کریم بخش کا غصہ تو پورے خاندان میں مشہور تھا اور وہ یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا، نثار نے بیٹی کی گردن کیوں نہیں کاٹ دی؟ ایسی بات سن کر میں خود جا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ اصغر نے کہا، بھائی صاحب آپ کے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر انہوں نے آپ کی بات ماننی ہوتی تو نثار بھائی صاحب خود آ کر نہ آپ سے بات کرتے۔ انہوں نے اس رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری طرف سے بھی یہ رشتہ ختم اور خاندانی تعلق بھی ختم، اور اصغر یہی سب تو چاہتا تھا۔ گھر واپس آ کر اس نے نثار کو بھی اس کے بھائی کی طرف سے بھڑکا دیا اور اس طرح پھر سے دونوں خاندانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ نثار نے اسما کا رشتہ ایک اچھے خاندان میں کر دیا۔ جب کریم کو اسما کی شادی کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی علی کے لیے لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دی اور پھر جلد ہی اس کی بھی شادی کر دی۔ دونوں اپنے اپنے گھروں میں اپنی ماضی کو بھلا کر خوش تھے۔ علی کے 3 بچے تھے اور اس کی بیوی ایک پڑھی لکھی اور سلیقہ شعر تھی۔ اسما کا شوہر بھی ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور ایک اچھی پوسٹ پر تھا۔ علی ایک دن اپنی فیس بک پر پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر اسما کی آئی ڈی پر پڑی۔ اس نے اسما کی فیس بک آن کی تو اس کے شوہر اور بچوں کی تصویریں تھیں، جس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی علی نے اسما کو فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کر دی اور اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کہیں غلط تو نہیں کیا، اگر اسما نے ریجیکٹ کر دی تو کیا ہوگا۔ ادھر اسما نے جب اپنی فیس بک پر علی کی ریکویسٹ دیکھی تو وہ بھی چونک گئی۔ اس نے علی کی فیملی کی تصویریں دیکھی، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور سمارٹ لگ رہا تھا۔
اسما نے دیکھا تو وہ سوچنے لگی کہ اس کوٹھے والی عورت کا کیا بنا ہوگا، کیا وہ اب بھی اس کے پاس جاتا ہوگا یا شادی کے بعد اس نے توبہ کر لی۔ اسما نے فرینڈ ریکویسٹ ایکسپٹ کر لی۔ علی نے اس کو میسج کیا کہ کیسی ہو؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ علی نے کہا کہ تمہارا فیصلہ ٹھیک ہی تھا جو تم نے کیا، خوش لگ رہی ہو اپنی فیملی کے ساتھ۔ اسما حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ کون سا فیصلہ؟ علی نے بتایا کہ اپنی شادی کے متعلق جو تم نے فیصلہ کیا تھا۔ اسما نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا تھا یا تم نے تارا بائی کے کوٹھے پر جانا شروع کر دیا تھا؟ علی اسما کی بات سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ تمہارے ماموں اصغر نے بتایا تھا کہ تم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ اسما یہ سن کر بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی ماموں اصغر نے کہا تھا کہ تم کسی تارا بائی کے کوٹھے پر جاتے ہو۔ علی نے بتایا وہ گھر میرے دوست کے والد نے خریدا تھا، میں اس کے گھر جاتا تھا۔ علی سمجھ گیا تھا کہ اس کے ماموں نے دونوں خاندانوں میں غلط فہمیاں ڈالی ہیں۔ علی نے اسما سے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسما نے کہا کل صبح 11 بجے فلاح ہوٹل میں آ جانا۔ اگلی صبح تھے، وہ 11 سال بعد مل رہے تھے۔ جب دونوں نے بات کی تو اسما سمجھ گئی کہ یہ سب اس کے ماموں اصغر نے کیا تھا۔ اب وہ بہت پچھتا اس وقت کیوں آپس میں بات نہ کی۔ اب دونوں کے دل میں پھر سے پرانی محبت جاگ اٹھی تھی۔ علی نے اسما سے کہا وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دے گا، مگر اسما نے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دے گی۔ اسما کا شوہر کتابیں پڑھنے کا شوقین تھا، وہ آفس سے گھر آنے کے بعد کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ اسما کے دماغ میں علی کی باتیں گھوم رہی تھی، وہ بھی علی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اسما نے رات کو اپنے شوہر سے پوچھا کہ اگر ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف کتابیں ہوں تو آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ اس نے کہا کتابوں کا، کیونکہ کتابیں میرا جنون ہے اور تم میری ضرورت ہو۔ اسما کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور اس نے علی کو میسج کیا کہ وہ بھی اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اگلی صبح علی نے اپنی بیوی تیاری کر لے، وہ ملتان جا رہے ہیں، وہ 3 دن کے بعد آئے گا۔ ملتان کا نام سن کر وہ بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ 6 ماہ کے بعد جا رہے تھے۔ ادھر اسما سے اس کے شوہر نے کہا کہ کیا وہ اسے بازار سے کچھ چیزیں لا کر دے سکتی ہے۔ اسما نے کہا مجھے چیزوں کی لسٹ بنا دو، میں لا دیتی ہوں۔ اس نے اس کو لسٹ بنا دی۔ اسما نے لسٹ لی اور بازار چلی گئی۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس آئی تو اس کے شوہر نے اس کو جوس کا گلاس پیش کیا۔ اسما کو حیرانی، وہ 11 سال پہلے والا اس کا شوہر تھا جو اس کے لیے کھانا بناتا تھا۔ وہ جوس لے کر اپنے کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی کتاب نہیں تھی۔ وہ اسٹڈی روم میں گئی تو وہاں بھی کوئی کتاب نہیں تھی۔ وہ بہت حیران ہو رہی تھی کہ اس کا شوہر آ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے جب رات کو مجھ کو پوچھا کہ میں کتابوں اور تم میں سے کس کا انتخاب کروں گا تو میں نے جواب تو دے دیا کہ کتابوں کو، لیکن بعد میں بہت بے چین ہوا اور سوچنے لگا کہ تم سارا دن میرا اور بچوں کا کتنا خیال رکھتی ہو، ہماری ضرورت کا اور ہماری خوشی کا، لیکن ہم تمہیں بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ آج سے ہم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھیں گے۔ یہ سب سن کر اسما اپنے کمرے میں آ گئی اور اس نے علی کو میسج کیا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے اور وہ اپنا فیس بک اکاؤنٹ بھی ختم کر رہی ہے، وہ اس کی زندگی میں دخل نہ دے۔ علی نے جب یہ میسج دیکھا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس کی بھی پیکنگ کر دے، وہ بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے اور اپنی زندگی خوشی خوشی جینا چاہتا ہے۔